خمسا حتى قال يا محمد هي 5 صلات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10. ہر نماز کے ساتھ میں 10 نیکی ہے، 10 ثواب ہے. فتلک 50 صلاۃ، خود بخود 50 ہو، 50 نماز کا ثواب آپ کے لیے ملے گا. ومن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ. کسی نے ارادہ خیر کیا، نیکی کا ارادہ کیا، ابھی بیٹے میں ہم جا رہے مسجد میں، فوراً اللہ ملک کے لیے بتا اس کا ثواب لکھو. عمل بھی نہ کیا، مسجد پہ نہ گیا. ومن فإن عملت کتبت له 10، اور بعد نماز پہ جائے گا 10 اللہ لکھے گا. ومن ہم بسیئۃ ولم یعملها لم تکتب. برائی کا نیت کیا، کب تک عمل نہ کیا اللہ آپ کے اوپر گناہ نہ لکھے گا. فإن عملتها كتبت سیئۃ واحدۃ کتبت سیئۃ واحدۃ. ایک برائی کا ایک عذاب ہے، بس نیکی کا ایک کا ثواب 10 پہ ہے. فنزلت حتى انتهيت الى موسى علیہ السلام، آخری مرتبہ. فاخبرت ارجع فاسأل التخفیف لامتک فإن امتک لا تطيق ذلك. 5 نماز بھی نہ پڑھے. ابھی آج کل بھی دیکھو نا، صبح نماز عشاء کا نماز لوگ چھوڑ دیا، بس ویسے بھی کوئی سب دن رات کا نہ پڑھے. شیطان نے، ایک آدمی سفر پہ جا رہے، شیطان بھی اس کے ساتھ، میں بھی سفر پہ جا رہے، ہاں، وہ صبح نماز نہ پڑھے، ظہر بھی نہ پڑھے، عصر بھی، مغرب، عشاء. وہ بتائے میرا آپ کے ساتھ دوستی ختم ہو گیا بھائی. میں شیطان ہے، ایک نافرمانی اللہ سے میں کیا، میرا اللہ نے آسمان سے جنت سے نکال دیا، زمین بھی اتار دیا. قیامت دن کے میرد کے لیے توفیق توبہ نہیں. آپ روزانہ اللہ سے 5 نافرمانی کیا، 5 مرتبہ نافرمانی کیا، 5 نمازیں چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ امت مشکل ہے کہ 5 ٹائم بھی پڑھ. نبی علیہ السلام کیا بتایا؟ استحییت، اللہ سے میرا کے لیے بہت زیادہ حیا آئے گا، بس ہے. اور اتنا سوال دیکھ کے شاید بتایا نا، نہ طمع بصاحب مال چنین کنی کہ صاحب مال السخاوت ممنوع کنی. زیادہ سوال بھی کس سے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہزارہ سوال کرو. اس دنیا کے اندر میں ایک مرتبہ کسی کے پاس جاؤ، دوسرے مرتبہ وہ آدمی بھی غصہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی شرم آئے گا. نبی علیہ السلام حیی ذات ہے نا، حیا والا ذات ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعد میں جائے، بعد میں ایک ٹائم میں ہو جائے گا. اللہ کا دربار کے اندر کوئی کمی نہیں ہے نا. بتائے میرا کے لیے کیا آئے گا؟ اللہ سے شرم آئے گا کہ میں کیا گیا، میرے پاس آئے گا نہ. اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کچھ کمی نہیں ہے. نبی علیہ السلام بشر ہے، اس کا حیا آئے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زیادہ کیا کرے گا، مالا سوال کرے گا. بس ہے اتنا نا، 50 نماز سے 5 کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہو گیا. بتایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى. بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کیا، لیکن ایک حدیث میں آپ لوگوں کے لیے تعجبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھے نا، یا یہ چیز نے تعجبی چیز ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آیا، دوسری رات میں اس کا کمرہ پہ گیا، دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا کرے گا. بتائیے ابو کیا رونا کرے گا، کیا ہو گیا؟ ابھی واقعہ ذکر کرے گا. فوجدنا باکیا فقلت ماذا فقلنا ماذا یبکیک یا رسول اللہ؟ قال رأیت النساء لیلۃ اسری بی الی السماء. کبھی میرا کہ اسرا ہو گیا نا، معراج گیا، خواتین امت میں دیکھے، خواتین امت میں ادھر دیکھے، جہنم کے اندر میں دیکھے، فی شدت عذاب، سخت ترین عذاب کے اندر میں خواتین دیکھے. فذکرت شانہن، وہ حال میرا کے لیے اب یاد آگے، میں رونا کیا میرا امت کا خواتین نے. وبکیت قلت یا رسول اللہ ما الذی رأیت، کیا چیز دیکھے؟
کون عذاب کے اندر دیکھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا رأیت امراتن، ایک خاتون میں دیکھے، ایک جماعت خاتون یہ عذاب کے ساتھ مبتلا ہے. کیا عذاب ہے؟ معلقۃ من شعرها ویغلی دماء رأسها، یہ بال سے اللہ جہنم کے اندر لٹکایا، اس کا وہ مغز ابلا ہو جائے گا، جوش کرے گا اس طرح. یہ بھی دیکھے. ابھی ایک کا بیان کرے گا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تفصیل بھی کرے گا. یہ کیوں اس طرح ہے؟ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقٌ بِالثَّدْيَاهَا قَدْ أُخْرِجَتْ يَدَّهَا مِنْ ظَهْرِهَا وَالْقَيْحُ يُصِيبُ فِي حَلْقِهَا. ایک خاتون میں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے لٹکایا پاؤں سے، اس کا اندر سے بدبو بھی آئے گا، وہ خون بھی آئے گا، نجاست بھی آئے گا منہ پہ. الٹا اللہ نے جہنم کے اندر لٹکایا. صدیا یعنی یہ کیا بلا چھاتی سے اللہ پاک نے لٹکایا. ورأیت امرأة معلقة من وراء ظهرها والزقوم يصيب في انفها. ایک خاتون میں دیکھا کہ اللہ نے لٹکایا جہنم کے اندر ہو زہر زقوم، وہ ناک کے اندر ملائک ڈالے گا، اس کے اندر ناک کے اندر ڈالے گا زہر. ورأیت امرأة معلقة قد شد رجلها مع يديها. ایک خاتون میں دیکھا کہ آدھو پاؤں نے اللہ تبارک و تعالی ملائک کا امر کیا، بند کیا اور جہنم کے اندر ہے. حیات و عقارب، اس کے اوپر بیچو بھی مقرر ہے، سام بھی مقرر ہے جہنم کا، اکائے گا. ورأیت امرأة تأکل جسدها، ایک قسم خواتین میں دیکھا کہ اپنا جان کھائے گا، اپنا گوشت کھائے گا جہنم کے اندر میں. والنار توقد من تحتها، نیچے اس کا آگ ہے. ورأیت امرأة یقطع جسدها بمقراض من النار، کچھ جماعت خاتون میں دیکھا کہ قینچی ہے، وہ اپنا چمڑا قینچی کرے گا، اپنا گوشت نہیں قینچی کرے گا. ورأیت امرأة مسودۃ الوجہ وتأکل امعاءها، ایک خاتون میں دیکھا کہ کالا ہے، وہ اپنا انتون کھائے گا، وہ نجاست سے فول انتون وہ کھائے گا. ورأیت امرأة سماء عمیاء خرساء فی تابوت من النار، ایک خاتون میں دیکھا اندھا بھی ہے، گنگا بھی ہے، بیرا بھی ہے، ایک آگ کا صندوق ہے، اس کے اندر اللہ نے بند کیا. آگ کا صندوق ہے، تابوت ہے، اس کے اندر اللہ نے بند کیا. یخرج دماؤها من منخرها، اس کا مغز ناک سے باہر نکلے گا. وبدنها منتن، اور اس کا جسم بدبو ہے، برس بھی ہے، سفید ٹاکی بھی ہے، جسد بھی اس طرح بھی ہے. جزام بیماری بھی اس کے اوپر ہے، جہنم کے اندر میں جزام بیماری بھی ہے. ورأیت امرأة رأسها كرأس الخنزیر وبدنها كبدن الحمار، ایک خاتون ایک جماعت خواتین میں دیکھے کہ ان کا سر خنزیر کا ہے، جسم گدھا کا ہے. ہزارہانہ و عذاب ان کے اوپر ہے. ورأیت امرأة على صورة الكلب تدخل العقار والحیات من قبولها او من فیہا وتخرج من دبرها، ایک خاتون میں دیکھے اس طرح عذاب ہے، اس کا شکل اس کا کتا کا ہے، بیچو اندر جائے گا، نیچے سے نکلے گا، نیچے سے آئے گا، اوپر سے نکلے گا. والملائکۃ یضربون علی رأسها، ملائکہ مارے گا. فقال علیہ الصلوۃ والسلام یا فاطمہ، ابھی بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو یہ کیا ہے. میں وسواسی ہو گیا، یہ کیا عمل کیا کہ اتنا عذاب ہے. بتایا مل معلقۃ بشعرها فکانت لا تکتم شعرها من الرجال، وہ لٹکایا اللہ نے بال سے، وہ اپنا بال نے نہ چھپایا. شارون کے اندر دیکھو ننگا سر، موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہے، لپٹا نہیں ہے، ننگا. یہ قیامت کا دن اللہ کیا کرے گا، وہ لٹکائے گا بال سے. فقہ کا مسئلہ یہ ہے نا، اگر خاتون نے کنگھی نہ کیا، بال نکلے، وہ بھی دفن کرے گا، اس کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے.
اگر خاتون فوت ہو گیا قبر کے اندر مٹی ہو گیا لیکن اس کا بال ہے ادھر نہ پڑا ہے، اس کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، ہڈی کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خاتون کا ہڈی ختم ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا لیکن ہڈی پڑا ہے، اس کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بال بھی اس کا مستور ہے، چھوٹا حصہ بال اگر معلوم ہو گیا نماز بھی صحیح نہیں ہے اس کا، یا اس طرح کپڑا پہنے کہ اس سے باہر بال معلوم ہو جائے گا، نماز اس کا قبول نہیں ہے۔ ستر عورت نماز کے اندر لازم ہے نا، ستر عورت، یہ عورت ہے اگر ننگا ہے نماز اس کا صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ بِلِسَانِهَا فَكَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا، ایک خاتون میں دیکھا کہ زبان سے لٹکایا اللہ، یہ کیا ہے؟ بتائیے ہر وقت شوہر کے ساتھ میں لڑائی کرے گا، ہر وقت شوہر کے ساتھ میں ناشکری کرے گا، لڑائی کرے گا۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها الا جعل الله لسانه يوم القيامة 70 ذراعا، کوئی خاتون اب شوہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تکلیف پہنچایا 70 میٹر اس کا قیامت کے جہنم کے اندر اس کا لمبا ہے، زبان لمبا ہے، اس کے اوپر لوگ چلتے آگے پیچھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، وہ دوسرے حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما امرأة عذبت زوجها بلسان فهي في لعنة اللہ، کوئی خاتون نے اپنا شوہر کے ساتھ لڑائی کیا اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہے، لعنت اس کا اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا الا حبط الله عمله 70 سنة، یہ خاتون کا عادت ہے نا، میں اب شوہر سے کوئی خیر نہ دیکھے، ہمیشہ بس بتائے گا، ناشکر ہے نا، کبھی اب سے میرے کے لیے کوئی خیر نہ ملے، 70 سال کا عبادت تو ضائع ہو جائے گا، 70 سال کا عبادت اگر کہ روزہ بھی رکھے۔ وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ بِالثَّدْيَاهَا، وہ چھاتی سے اللہ نے لٹکایا، یہ دوسرے بچوں کے لیے دودھ دیا بغیر اجازت شوہر، کوئی چھوٹا بچہ دیکھے اس کے لیے دودھ دیا بغیر شوہر کا اجازت، اس کا کوئی خاتون نے کوئی لڑکا لڑکی کے لیے دودھ دیتے شوہر سے اجازت ضرورت ہے، بغیر اجازت شوہر اگر دیا اس کا یہ ہے کہ جہنم کے اندر اللہ صدیے سے یہ چھاتی سے لٹکائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائے وَأَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرِجْلَيْهَا، انہیں کبھی پاؤں کی وہ خاتون نے پاؤں سے لٹکایا اللہ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وہ گھر سے نکلے گا شوہر سے اجازت بھی نہ لیا وہ بس، اور حدیث شریف میں کوئی خاتون بغیر اجازت شوہر نکلے گا کب تک گھر پہ آئے گا اللہ کا لعنت اس کے اوپر ہے، اللہ کا لعنت اس کے۔ وَأَمَّا الَّتِي تَأْكُلُ جَسَدَهَا فَكَانَتْ تُزَيِّنُ لِلرِّجَالِ، وہ خاتون نے اللہ لٹکایا کیا پاؤں سے، یا وہی خاتون نے الَّتِي تَأْكُلُ جَسَدَهَا اپنا گوشت کھائے گا، یہ وہ خاتون آج کل میں خواتین بازار کے لیے جائے گا نا، شہر کے لیے خوب میک اپ کرے گا، یہی خاتون ہے کہ اپنا بازار کے لیے یا شادی کے لیے جا رہے اور اپنا میک اپ کیا کہ تاکہ لوگ میرا دیکھے گا کہ بہت خوشرو خاتون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کے اوپر مبتلا کیا، اپنا جان کھائے گا، گوشت اپنا کھائے گا۔ وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے تشہر نفسها وَأَمَّا الَّتِي شَدَّ رِجْلَاهُ مَعَ ثَدْيَاهَا مَعَ يَدَيْهَا، وہ کیا اللہ پاک نے پاؤں ہاتھ اس کا بند کیا، وہ کیا ہے الَّتِي فَكَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَلَمْ تُصَلِّ، خوب ٹک ٹاک ہے، بیمار نہیں لیکن نہ ان کا نماز ہے نہ اس کا روزہ ہے، جہنم کے اندر میں یہ لوگ میں۔ وَأَمَّا الَّتِي رَأْسُهَا رَأْسُ الْخِنزِيرِ، اس کا سر خنزیر کا ہے، فَكَانَتْ نَمَّامَةٌ وَكَذَّابَةٌ، وہی خاتون ہے کہ اس کا بات اس کے لئے کرو، اس کا بات دونوں لڑائی پہ ڈالو، بائی بائی کے ساتھ لڑائی پہ ڈالو، اللہ تبارک و تعالی اس کا خنزیر بنایا، جہنم کے اندر بھی خنزیر بنایا۔ وَأَمَّا الَّتِي عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ، وہ فَتَّانَةٌ تَبْغِضُ زَوْجَهَا، وہی خاتون نے اللہ نے کتا بنایا اس کے،
وہ ہر وقت کتا کا کیا کام ہے؟ لڑائی ہے نا. یہ ہر وقت شوہر کے ساتھ لڑائی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے کیا کیا؟ کتا بنایا جہنم کے اندر. سمیعت رسول یقول ایما امرأة قالت لزوجها علیک لعنت اللہ وہی ظالمۃ لعن اللہ تعالی وفی 7 سماوات. کوئی خاتون نے اپنے شوہر کے لیے بتایا آپ کے اوپر اللہ کا لعنت ہو گیا. کتنا اللہ کا مخلوق ہے، ملائکہ ہے یا انس و جن ہے، وہ سب اس کے اوپر لعنت بھیجوائے گا. ایک جز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا بیان کیا. وہ جنت پہ داخل ہو گئے، وہ جہنم نے اور دیکھے، وہ اسپیل آسمان کے اندر کیا چیز ہے. لمبا واقعہ ہے معراج کا نا، لیکن یہ عبرت کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ذکر کیا کہ خواتین کا نبی علیہ السلام بتایا کم عقل بھی ہے، دین بھی ان کا ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پہ داخل ہو گئے. بتایا میرے امت کا بہت خواتین ہے، وہ ایک بھی جنت پہ نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی خاتون نہیں. جبریل امین نے بتایا وہ باہر سونا کا حساب کے اندر بند ہے، زکوٰۃ نہ دیتے. وہ عبد الرحمن ابن عوف بڑا جلیل القدر صحابی ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ بتایا وہ بھی باہر دنیا کے حساب کے اندر بند ہے نا. اس طرح نبی علیہ السلام نے جنت پہ داخل ہو گئے، جہنم نے دیکھے، عرش عظیم الشان نے دیکھے، سدرۃ المنتہا نے دیکھے، معراج. اور یہ بہترین رات ہے. ہم آپ کے لیے ایک فخر ہے کہ ہم کا نبی آج رات، آنے والے رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ملاقات ہو گئے. ہاں، یہود نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے لیے چلنا ہو، یہ نمائش کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آج آسمان پہ پہنچے. ان کا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ آسمان کے لیے پیدائش کا یا اتنا اعزاز دیے کہ خدا بنایا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عرش عظیم شان پہ نہ بلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم شان پہ بلایا. ہم الوہیت یا خدائی کا نسبت نہ کرے گا اس کے لیے کہ اس طرح نبی علیہ السلام بتائے میرا اتنا صفات نہ کرو. کس طرح یہود نصارہ اپنا نبی کا صفت کرے گا، اللہ کے ساتھ برابر کرے گا. اس کے لیے اللہ نے بتایا اسرا بعبدہ، اپنا بندہ خدا نہ ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے تعلیم ہو گئے کہ یہود نصارہ کا پابندی نہ کرو. یہ نبی ہے، عبد ہے، خدا نہ ہے، نہ ثالث ثلاثہ ہے، نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ کا بھائی ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. آنے والے رات مبارک سے والے رحمہ میں ہوش پہ آیا. زمانہ پہلے سے 3 رات مبارک سے ہم نے بلا ناغا کیا. شب معراج نے ذکر کیا، محفل کیا. 15 شعبان نے مبارک سے والے رحمہ ہمیشہ کے لیے محفل ذکر کیا. 27 رمضان المبارک یہ معمول مبارک سے ہے. سب سالکین کے لیے اطلاع بھی ہے. سب سالکین نے آنے والے رات انشاءاللہ آئیو ادھر میں محفل ذکر ہو جائے گا، تلاوت قرآن، نعت خوانی اور تقاریر ہو جائے گا. سب کے لیے اعلان ہے آنے کا، تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اوپر خوشی بھی کرے گا، مبارک صاحب کا سنت بھی ادا ہو جائے گا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم الحق قلوبنا بنور معرفتک. اللہم اہدنا بالہدا ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور يا رحيم. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا وسیلہ ہم کے لیے بخشش کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ ملاقات ہو گیا، اللہ اس کے وسیلہ پہ ہم کے لیے بخشش کرو. نبی علیہ السلام کے لیے کچھ اللہ تبارک و تعالی دیا، ایک ہی دیا کہ میں آپ کا سب امت کے لیے مغفرت کرے گا. وہ حشر کا وہ معراج کا رات نہیں،
کچھ تمغہ دیا، ایک تمغہ ہی دیا، خوشخبری دیا، یا محمد آپ ناراض نہ ہو جاؤ، میں آپ کا سب امت کے لیے بخشش کرے گا۔ ایک اس کا ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا محفل پہ ایک آدمی حاضر ہو گئے، گناہگار فاسق فاجر ہے، کسی نے خواب کے دیکھے جنت کے اندر ہے، بھائی کی طرح جنت داخل ہو گیا۔ بتائے بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے دعا کی اللہم اغفر لنا، وہ مغفرت کے اندر میں بھی شامل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اللہ کا سامنے ہم کا مغفرت طلب کیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو امت جنت میں داخل کرے گا، اللہ کے اندر ہم بھی داخل کرے گا۔